اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا، اور اقلیمہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی اور قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی وہ رشتے میں قابیل کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، لہٰذا تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کے کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر صرف 20 سال تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل نور کے پاس جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، جبکہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ بصرہ کے مقام پر ہوا اور یہ واقعہ منگل کے دن ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حابیل کو قتل کیا گیا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ آتا رہا، تمام پرندوں اور جانوروں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت گورا اور خوبصورت تھا اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو زمین پر اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چونکہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے یہاں وہاں پھرتا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھود کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اسے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، پھر اس نے قبر کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک کبھی ہنسے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے ناحق قتل کیا۔ یہ وہ مجرم ہے جو آگ میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا۔ اس کی موت بھی اسی طرح عبرتناک تھی کہ اس کے بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اسے ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، لہٰذا یہ نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مار دیا گیا۔
اس پورے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم جو کریں گے ہمیں وہی بھرنا پڑے گا، جیسے ہمارے کرم ہوں گے ہمیں ویسا ہی پھل ملے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔